حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا المناک حادثہ پیش آیا۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا پوری امت کے لیے، کیونکہ ایک بار پھر امت جو ہے وہ اجتماعیت سے محروم ہو گئی تھی۔ تو 22 رجب کی مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح پرور اور جاں فضا تذکرہ کیا جائے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنڈوں کی رسم کے پردے میں چھپی ہوئی جو عداوت ہے اس کو بتانا ہر امتی کا فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہمارے بچے آگے اس بات کو پہنچائیں، ارد گرد کے لوگوں کو اویئر کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، جو نسبی اور منصبی حیثیت سے بنو ہاشم کے بعد سب سے بڑا معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے سعادت مندی اور اقبال بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک قیافہ شناس نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا، میرا خیال ہے یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ آپ کے والد جو تھے حضرت ابو سفیان، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور اسی لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے۔ آپ کی والدہ ہند نے یہ سنا تو کہنے لگی، فقط اپنی قوم کا؟ میں اس کو روں اگر یہ پورے عالم عرب کی قیادت نہ کرے۔ ماں ہے نا، فوراً کیا کہہ رہی ہیں؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑے سر والا ہے، یہ اسی لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے۔ لیکن آپ کی والدہ ماں ہے ہند، کیا کہہ رہی ہیں سنتے ہی؟ ہائے، فقط اپنی قوم کا؟ میں اس کو روں اگر یہ پورے عالم عرب کی قیادت نہ کرے، یعنی یہ تو پورے عالم کی قیادت کرنے والا بنے گا۔ اسلام کی ابتدا سے آپ کے دل میں اسلام کی حقانیت جو ہے وہ گھر کر چکی تھی، تو بعض مجبوریوں کی بنا پر اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی شروع میں اسلام لے آیا تھا، مگر مدینے جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھی اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجات زندگی دینا بند کر دیں گے۔ اس عذر اور دوسری مجبوریوں کی بنا پر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس عرصے میں ہونے والے غزوات یعنی غزوہ بدر، احد، خندق اور حدیبیہ میں آپ کفار کی جانب سے شریک نہ ہوئے، جبکہ نوجوان تھے اور آپ کے والد جو تھے ابو سفیان سالار کی حیثیت سے وہاں شریک ہو رہے تھے، لیکن آپ شریک نہیں ہوئے۔ ظاہری طور پر آپ اپنے والد کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ممتاز صحابہ کرام کی صف میں شامل ہوئے، بلکہ خوف خدا، عشق و محبت، صبر و رضا کے سبب اس مقدس جماعت کے رکن بنے، جن کو کاتبین وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی یا جو خطوط و فرامین آپ کے دربار اقدس سے جاری ہوتے، حضرت امیر معاویہ ان کو تحریر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں ہزار دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، یعنی ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عشق نبوی کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق اور عشق تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً اسے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں روانہ کر دو، تو اسے عزت و اکرام کے ساتھ لایا گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انعامات اور خلعت سے نوازا، اور عشق رسول کی بنا پر آپ نے سرکار دو جہاں کے کٹے ہوئے ناخن، ایک کپڑا اور بال مبارک سنبھال کر حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح وہ چادر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو ان کا قصیدہ سن کر مرحمت فرمائی تھی، اسے آپ نے قیمت دے کر، رقم دے کر حاصل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی تعلق کی وجہ سے آپ کی بہت سی اداؤں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی جھلک پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں نے نماز پڑھنے میں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا مشابہ نہیں پایا جتنے حضرت امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔